دوستوں، کامیابی کوئی حادثہ نہیں، یہ ایک فیصلہ ہے، یہ ایک سفر ہے، اور اس سفر کو کامیابی سے طے کرنے کے لیے ہمیں کچھ اصولوں پر چلنا ہوتا ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ کامیابی کے وہ 7 سنہری اصول شیئر کرنے جا رہا ہوں جو اگر آپ نے اپنی زندگی میں اپنا لیے تو قسمت بدل سکتے ہیں۔ ذرا سوچئے، دنیا کے ہر کامیاب شخص، چاہے وہ بزنس مین ہو، کھلاڑی ہو یا سائنسدان ہو یا عالم، سب کی کامیابی کے پیچھے کچھ مشترکہ اصول ہوتے ہیں۔ آج ہم انہی اصولوں کو ایک ایک کر کے سمجھیں گے، یہ کیسے ہماری زندگی میں انقلاب لا سکتے ہیں۔ پہلا اصول، واضح مقصد۔ دوستو، اگر آپ کو نہیں پتہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں تو آپ کہیں بھی پہنچ جائیں گے اور وہ جگہ آپ کو پسند نہیں آئے گی۔ دنیا کے سب سے کامیاب لوگ ہمیشہ اپنے مقصد کو ایک پیج پر لکھتے ہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق جو لوگ اپنے گولز پیج پر لکھتے ہیں ان کے کامیاب ہونے کے امکانات 42% زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک ایگزامپل ہے، ذرا تھامس ایڈیسن کو لیجئے۔ انہوں نے بچپن میں ہی طے کر لیا تھا کہ وہ دنیا کو روشنی دیں گے۔ یہ مقصد اتنا واضح تھا کہ ہزاروں بار ناکام ہوئے مگر ہمت نہیں ہاری۔ اپنا مقصد لکھیں، اسے چھوٹے چھوٹے مراحل میں تقسیم کریں، روزانہ صبح اور رات کو پڑھیں۔ دوسرا اصول، محنت محنت اور محنت۔ دنیا میں کوئی شارٹ کٹ نہیں۔ جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں انہوں نے پسینے کو سونے میں بدلا ہے۔ مشکل یہ نہیں کہ ہم محنت نہیں کر سکتے، بلکہ یہ ہے کہ ہم جلد تھک جاتے ہیں۔ ایک ایگزامپل، پاکستان کے کرکٹر بابر اعظم کی مثال لیں۔ بچپن میں وہ گھنٹوں نیٹ پریکٹس کرتے تھے، دھوپ ہو یا بارش۔ آج ان کی محنت دنیا دیکھ رہی ہے۔ روزانہ اپنے مقصد کے لیے 1 گھنٹہ سے زیادہ دیں۔ آرام اور محنت میں توازن رکھیں، مگر بہانے مت بنائیں۔ تیسرا اصول، ڈسپلن۔ جوش کے ساتھ شروع کرنا آسان ہے، لیکن ڈسپلن کے ساتھ جاری رکھنا اصل کمال ہے۔ ڈسپلن یہ ہے کہ آپ وہ کام کریں جو ضروری ہے، چاہے آپ کا دل نہ بھی کرے۔ ایک ایگزامپل، ایلون مسک چاہے وہ کتنی ہی مصروف ہوں، اپنے شیڈول پر سختی سے قائم رہتے ہیں۔ وہ دن کو منٹوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ سونے اور جاگنے کا وقت فکس کریں۔ ہر کام کا ٹائم ٹیبل بنائیں۔ کل سے کے بجائے آج سے شروع کریں۔ چوتھا اصول، سیکھتے رہنا۔ دنیا بدل رہی ہے، جو نہیں سیکھتا وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ کامیاب لوگ کبھی یہ نہیں کہتے اب مجھے سب آتا ہے۔ ایک ایگزامپل، دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک کی ہے۔ روزانہ 6 سے 5 گھنٹے کتابیں وہ شخص پڑھتا ہے۔ روزانہ کم از کم 3 منٹ پڑھائی کے لیے آپ بھی رکھیں۔ نئی مہارت پر 3 مہینے میں ایک سیکھیں۔ پانچواں اصول، مثبت سوچ۔ مشکلات آئیں گی مگر آپ کی سوچ یہ طے کریں گی کہ آپ ٹوٹیں گے یا مضبوط بنیں گے۔ ایک ایگزامپل، جن کے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہیں آج دنیا کے لاکھوں لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کمی کو طاقت میں بدل دیا۔ ہر ناکامی کے بعد اپنے آپ سے پوچھیں میں نے اس سے کیا سیکھا۔ روز 3 چیزوں کا شکر ادا کریں۔ چھٹا اصول، ٹائم مینجمنٹ۔ وقت پیسہ نہیں، وقت زندگی ہے، اور جو اپنا وقت ضائع کرتا ہے وہ اپنی زندگی ضائع کرتا ہے۔ ایک میں آپ کو کہانی سناتا ہوں۔ ایلون مسک کے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں جو سب کے پاس ہیں، لیکن وہ ان کا استعمال اس طرح کرتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں بڑی بڑی کمپنیاں چلا رہے ہیں۔ راز کیا ہے؟ ایک ہی وقت پر اتنی بڑی کمپنیاں چلا رہے ہیں۔ راز یہ ہے کہ وقت کی منصوبہ بندی۔ وقت بچانے کے لیے 3 عادتیں۔ سب کچھ امپورٹنٹ نہیں ہوتا۔ ایک خاص وقت صرف ایک ہی کام کو دیں۔ نہیں کہنا سیکھیں۔ ہر اپلیکیشن یا کام قبول کرنا ضرور نہیں۔ آپ کے لیے ایک ایکسرسائز ہے، ایک پیج لیں، کل کے لیے آج ہی 3 بڑے کام لکھیں اور باقی دن انہیں مکمل کرنے پر فوکس کریں۔ لاسٹ رول اینڈ ویری امپورٹنٹ، 7واں اصول، خود اعتمادی، سیلف کانفیڈنس۔ ایک شخص جس کے پاس سب کچھ ہے لیکن خود پر یقین نہیں،
وہ سب کچھ کھو دیتا ہے، اور ایک شخص جس کے پاس کچھ نہیں لیکن خود پر یقین ہے وہ دنیا کو بدل دیتا ہے۔ خود اعتمادی کی تعریف۔ سیلف کانفیڈنس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سب کچھ جانتے ہیں، بلکہ یہ ہے آپ یقین رکھتے ہیں کہ جو نہیں جانتے وہ سیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک ذہنی کیفیت ہے، روزمرہ عادت ہے۔ چھوٹی سی سٹوری میں آپ کو سناتا ہوں۔ تھامس ایڈیسن نے 1000 بار لائٹ بنانے میں ناکامی دیکھی۔ لوگوں نے کہا آپ نے 1000 بار ناکامی دیکھی۔ ایڈیسن نے کہا میں نے 1000 طریقے ڈھونڈے جو کام نہیں کرتے، اب میں کامیابی کے قریب ہوں۔ یہی سیلف کانفیڈنس ہے، ناکامی کے باوجود اپنی صلاحیت پر بھروسہ رکھنا۔ خود اعتمادی کیوں ضروری ہے؟ آپ کے فیصلے مضبوط بنتے ہیں، لوگ آپ پر بھروسہ کرتے ہیں، آپ کے اندر رسک لینے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے، مواقع خود آپ کی طرف آتے ہیں کیونکہ آپ ریڈی نظر آتے ہیں۔ میں آپ کو 4 خود اعتمادی کے دشمن بتاتا ہوں۔ دوسروں کی رائے کا خوف، ماضی کی ناکامیوں میں پھنس جانا، اپنے آپ کا دوسروں سے موازنہ کرنا، تیاری نہ کرنا۔ 4 اصول۔ نمبر 1، دوسروں کی رائے کا خوف۔ نمبر 2، ماضی کی ناکامیوں میں پھنس جانا۔ نمبر 3، اپنے آپ کا دوسروں سے موازنہ کرنا۔ نمبر 4، تیاری نہ کرنا۔ یہاں آپ سے ایک سوال ہے، آپ کے خیال میں ان 4 میں سے کون سا آپ کی کانفیڈنس کو سب سے زیادہ کم کرتا ہے؟ خود اعتمادی بڑھانے کے میں آپ کو طریقے بتاتا ہوں۔ تیاری، پریپریشنز۔ جتنا زیادہ آپ تیار ہوں گے اتنا ہی زیادہ اعتماد محسوس کریں گے۔ نمبر 2، سیلف ٹاک۔ روز صبح آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں میں کر سکتا ہوں یا میں اس قابل ہوں۔ دماغ وہی مانتا ہے جو آپ بار بار کہتے ہیں۔ نمبر 3، چھوٹے قدم۔ بڑے کاموں سے پہلے چھوٹے چیلنج مکمل کریں، یہ دماغ کو میں کر سکتا ہوں کا ثبوت دیتا ہے۔ نمبر 4، باڈی لینگویج۔ سیدھے کھڑے رہنا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا، مضبوط آواز، یہ سب اعتماد بڑھاتے ہیں۔ ناکامی سے ڈرنا بند کریں۔ ناکامی ایک امتحان ہے، فیصلہ نہیں۔ ہر ناکامی ایک سبق دیتی ہے جو آپ کو بہتر بناتی ہے۔ جتنی جلدی آپ ناکامی کو قبول کر لیں گے اتنی جلدی آپ کا کانفیڈنس بڑھے گا۔ اعتماد اور غرور کا فرق میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اعتماد، میں یہ کر سکتا ہوں لیکن میں سیکھنے کے لیے تیار ہوں۔ غرور، میں سب جانتا ہوں، کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ ہمیشہ ہمبل رہیں ورنہ لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے۔ دوستو، سیلف کانفیڈنس کوئی جادو نہیں، یہ ایک مہارت ہے۔ تیاری کریں، مثبت سوچ رکھیں، چھوٹے قدم لیں اور خود پر بھروسہ رکھیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ خود پر یقین نہیں رکھتے تو کوئی اور بھی نہیں رکھے گا۔ آج ہی فیصلہ کریں، اپنے آپ پر یقین کریں اور دیکھیں دنیا کیسے بدلتی ہے۔ دوستو، یہ ہیں کامیابی کے 7 سنہری اصول۔ یاد رکھیں، خواب دیکھنا آسان ہے مگر انہیں پورا کرنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو آج ہی فیصلہ کریں، محنت کریں، سیکھیں اور دنیا کو دکھا دیں کہ آپ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔